جب آپ گھر سے نکلنے لگیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، 2 منٹ میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں۔ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے، کوئی شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ دعا پڑھ کے آپ نکلیں گے تو شیطان اگر آپ کو بہکانے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں اس نے تو وہ دعا پڑھ لی کہ قد وقیتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھایا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پروٹیکشن میں لے لیا ہے، اب شیطان اس کو کچھ نہیں کر سکتا، اب شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ یاد کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک دعا کی کتاب کے بارے میں بتاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ میں بھی وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ وہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، حصن المسلم دعا کی کتاب ہے، اور انشاءاللہ میں جلد ہی آن لائن اس دعا کے بارے میں بھی کچھ ایک کورس کی شکل میں اس کی ایک ایک دعا کا جو مطلب ہے اس کو ایکسپلین کر کے، اس کا مطلب بتا کر کے میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر جلدی آئے گا، جس میں اس کتاب کی زیادہ موٹی کتاب نہیں ہے، پاکٹ سائز میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ پتہ لگائیے گا، بنگلہ میں بھی ضرور آتی ہوگی۔ آپ حصن المسلم کو اپنے پاس رکھیے اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو آپ یاد کریے میرے بھائیوں، اور اپنے بچوں کو یاد کرائیے۔ اور جب آپ ان دعاؤں کو یاد کریں گے اور آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر جب ہوگا تو آپ کے گھر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وہیں سے ناکام ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ جنات کا مسئلہ آتا ہے، مولوی صاحب میرے گھر میں جنات کا اثر ہے، مولوی صاحب میری جوان بیٹی پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، ہوش میں نہیں رہتی ہے، بال کو بکھیر لیتی ہے۔ مولوی صاحب نے آ کے دیکھا، کہا جنات کا سایہ ہے اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کو مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جنات سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، آپ بس ایک کام کرنا شروع کر دیجئے، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ڈیلی کیا کریں۔ اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے کرا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ کریں، کوئی شیطان آپ کے گھر میں نہیں آ سکتا، کوئی جن آپ کی بیٹی کو پریشان نہیں کر سکتا۔ مگر ہم لوگ تو شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، ہم کو نہ پڑھنا پڑے، ہم مولوی صاحب سے پڑھوا دیں گے۔ ہم موبائل کے ذریعے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پر کال کر کے میسج کر کے، مولوی صاحب ہم کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنی ہے، 2.5 پارے کی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہم موبائل کے اوپر اگر اس کو چلا دے تو چلے گا کیا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ موبائل پر جب سورہ بقرہ چلائیں گے تو آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، موبائل پڑھ رہا ہے، اور موبائل کے پڑھنے پر شیطان بھاگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ثواب بھی اسی میں ہے، اور شریعت کے حکم تک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پڑھیں، آپ موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت نہ کروائیں، آپ خود تلاوت کریں تاکہ آپ کے گھر سے شیطان کا اثر ختم ہو جائے۔ تو گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو گھر میں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے تو اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ اذان کی آواز سننے کے بعد
سارے کام دھندے بند ہو جائیں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، بچے ہوں، ان کو سب سے پہلے نماز کی فکر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ اتنی نماز کی ٹینشن اور اتنی نماز کی فکر آپ کے اندر ہو کہ آپ کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہ آئے، آپ نے موبائل پر صبح فجر کی نماز کا الارم لگا لیا، صبح فجر کی اذان 5:30 بجے، 5:45 بجے ہونے والی ہے، مجھے 5:45 بجے اٹھنا ہے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ آپ ظہر کی نماز آپ نے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی، آپ کو کلیا چک جانا ہے، آپ کو مالدہ جانا ہے، آپ کو فرقہ جانا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں 4 بجے فرقہ رہوں گا تو میں عصر کی نماز کہاں پڑھوں گا؟ آپ ظہر پڑھنے کے بعد عصر کی پلاننگ کر رہے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد مغرب کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ نماز آپ کی زندگی کے شیڈیول میں شامل ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہی نہیں، جب آپ اپنے گھر پر رہیں تو اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ سنت اور نفل نمازوں کو گھر میں پڑھا کریں۔ آپ اپنے گھر کے اندر سنت اور نفل نمازیں گھر کے اندر پڑھا کریں۔ فجر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت سنت آپ گھر میں پڑھ کے تب مسجد میں جائیں۔ ظہر کی نماز ہے، آپ 2 رکعت کی، جو 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت کر کے آپ گھر میں پہلے 4 رکعت پڑھیے، اس کے بعد آپ مسجد میں جائیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاۃہ فی البیت الا المکتوبہ، فرض نماز کے علاوہ ہر نماز، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو، انسان کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے، آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو دیکھ کر کے نماز کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ آپ میری پیاری ماں بہنوں جب گھر میں نماز پڑھیں گی، آپ کی چھوٹی بچی، آپ کی بیٹی بھی آپ کو دیکھ کر کے نماز سیکھے گی۔ اور آپ جب گھر میں نماز پڑھیں گے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ کی نماز کے اندر ریاکاری اور دکھاوے کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز کے اندر اخلاص پیدا ہوگا، آپ کی نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ اسی لیے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں، فرض نماز مسجد میں پڑھیں، باقی نماز آپ گھر میں پڑھیں۔ اور یہی نہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے لے کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، واضربوہم علیہا وهم ابناء 10، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کے بچے اگر ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب تمہارے لڑکا اور لڑکی 10 سال کے ہو گئے تو ان کے بستر الگ کر دو۔ ایک کمبل میں، ایک چادر میں 2 لڑکوں کو مت سلاؤ، 2 لڑکیوں کو مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو۔ جانتے ہیں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ 10 سال کا جب لڑکا آپ کا ہو گیا اور 10 سال کی آپ کی بیٹی جب ہو گئی تو اب وہ بلوغت کے قریب ہو رہے ہیں، اب وہ ینگ ہو رہے ہیں، اب وہ ٹین ایج کو پہنچ رہے ہیں، اب جوانی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اب ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں سے ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ اگر ہم ایک لڑکی ہیں تو ہمیں پردے میں رہنے کا حکم ہے، اگر ہم ایک مرد ہیں تو پھر ہمیں اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم ہے۔ شریعت نے سماج کو گندگی سے بچانے کے لیے بچہ اور بچی جب 10 سال کے ہو جائیں وہیں سے یہ حکم دیا کہ ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر ہم سے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں اسلام نے ان سب کو روکا ہے۔ کیوں کہا اللہ نے قرآن میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنی سندرتا کو، اپنی خوبصورتی کو، اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر مت کرو۔ کیوں کہا اللہ نے
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب تم اپنے گھر میں اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے بھی اگر تم رہو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیوں کہا اللہ نے قرآن میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ؟ اے مسلمان عورت، جب تجھے کسی غیر مرد سے فون پر بات کرنا پڑ جائے، موبائل پر بات کرنا پڑ جائے، یا تیرے گھر پہ کوئی غیر مرد آ جائے اور تجھے اس سے بات کرنا پڑ جائے، تو تیری آواز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز کڑک ہونی چاہیے، تاکہ سامنے والے کو یہ لگ جائے کہ میری دال یہاں گلنے والی نہیں ہے، یہ تو بڑے کڑک انداز میں بات کر رہی ہے، میں اس کے اوپر ڈورے نہیں ڈال سکتا، میں اس سے کوئی امید نہیں قائم کر سکتا۔ یہ تمام راستے اسلام نے کیوں بتائے میرے بھائیوں؟ تاکہ زناکاری اور بدکاری کے لیے کوئی جگہ نہ بچے۔ اور اتنے سب کے بعد اسلام یہ بھی کہتا ہے جب لڑکا اور لڑکی شادی کے لائق ہو جائے تو تم نکاح میں دیر نہ کرو۔ لڑکا 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، لڑکی 15 سال سے اوپر 16 سال کی، 18 سال کی ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی۔ اب آپ لڑکے کی شادی 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، آپ لڑکی کی شادی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں آپ کا وہ لڑکا جو 20 سال کی عمر میں اور 18 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوا ہے، وہ 10 سال تک کیا نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ کیا وہ تقریروں کو سن کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا؟ نہیں نہیں میرے پیارے بھائیوں، انسان کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا دیا جاتا ہے، اس کو تقریر نہیں سنائی جاتی۔ انسان کو پیاس لگی ہو تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کے سامنے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے جوان بیٹے اور بیٹیاں شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ ان کی شادی میں تم دیر مت کرو۔ یہی نہیں، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد عورتیں ناراض ہو جائیں اور کہنے لگے کہ آئندہ اس مولوی کو مت بلانا، آئندہ اس مولوی کی تقریر مت کروانا۔ یہ بھی سن لو، سماج میں زناکاری کو روکنے کے لیے اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر مرد کے پاس طاقت ہے، پیسے والا ہے اور ایک سے زیادہ بیویوں کا وہ حق ادا کر سکتا ہے، وہ 2 شادی کر سکتا ہے، وہ 3 کر سکتا ہے، وہ 4 کر سکتا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس مرد کو کر لینا چاہیے۔ نہیں مولوی صاحب، زنا کر لینا آسان ہے، دوسری شادی کا نام مت لیجیے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر تم کسی کو میری سوتن بنا کے لاؤ گے، میں اپنے پیار کو نہیں بانٹ سکتی، میں اپنی محبت کو نہیں بانٹ سکتی۔ بیوی صاف کہتی ہے تم غلط کام کر لو چلے گا، مگر میں کل ممبئی میں تھا، ممبئی میں ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، 28 سال 30 سال کا لڑکا رہا ہوگا، پیسے والا لڑکا ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر لو بھائی۔ کہا کس سے کروں؟ کوئی بیٹی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لڑکی، میں نے ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجا جہاں لڑکی گونگی ہے، لڑکی بول نہیں سکتی ہے اور غریب فیملی ہے، لیکن ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں صاحب ہم دوسری بیوی کے طور پر اپنی بیٹی کو نہیں دیں گے۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے سماج کے۔ دوسری شادی جو بیچارہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے، اور میں سماج کی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جن کے شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے سمبند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئر۔ شادی کے بعد بھی ناجائز تعلقات ہیں اور سماج کے اندر وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دوسری شادی کو سماج نے گالی بنا دیا۔ کوئی دوسری شادی کر لے، پورا سماج کہتا یار یہ بہت غلط آدمی ہے، بہت عیاش آدمی ہے، اس نے دوسری شادی کر لی۔ لیکن اسی سماج میں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کو غلط اور ناجائز طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اور سماج میں اس کو کوئی برا کہنے والا اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام نے زناکاری سے روکا ہے تو اسلام نے اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے شادی کرو، نکاح کرو۔ کتنی لڑکیاں ہیں آج 25 سال کی ہوگی، ان کے ماں باپ ان کی شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ لڑکی کبھی اپنی ماں سے کہہ دے میری شادی کرا دو،
माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हैं हम पैसा कमा रहे हैं, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे, जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा, अल्लाह के नबी कौन है? कहा, जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। कहा, कौन है? किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा, जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की मां ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत। लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, ठीक है
آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا, آپ کو جلیبیب پسند نہیں آئے, مگر ذرا اس پر بھی تو غور کرو, یہ رشتہ بھیجنے والی ہستی کون ہے؟ یہ رشتہ بھیجا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آپ اللہ کے نبی کا رشتہ ٹھکرائیں گے؟ میرے ابو جان ایسا نہ کیجئے, آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے. اگر اللہ کے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے, مجھے امید ہے اللہ اس رشتے کو میرے حق میں برکت والا بنا دے گا. میں اس رشتے پر راضی ہوں. جب میں راضی ہوں تو آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. آپ میری شادی جلیبیب سے کرا دیجئے. حضرت جلیبیب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی وہ لڑکی. لڑکی کے والد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی تو تیار نہیں تھے, مگر ہماری بیٹی تیار ہے کیونکہ رشتہ آپ نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فوراً دعا کی, اللہم بارک لہا فی عیشہا, اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں تو برکت عطا فرما. ولا تجعل عیشہا قدًا قدّا, اے اللہ اس کی زندگی میں کبھی پریشانی اور کبھی دشواری نہ آئے. شادی ہو گئی. جلیبیب غریب تھے, مگر غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے. انسان اگر غریب ہے لیکن دیندار ہے تو آپ کی بیٹی کی قدر کرے گا اور آپ کی بیٹی کو سخی رکھے گا. اور انسان اگر امیر اور دولت والا ہے لیکن دیندار نہیں ہے تو آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف پہنچائے گا. جلیبیب کی شادی ہو گئی اور جلیبیب اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے. بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے, ایک لڑائی ہوتی ہے, اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ اس لڑائی کے میدان میں حضرت جلیبیب بھی شامل ہوتے ہیں. لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان اپنے شہیدوں کی لاشوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ سب کی لاشیں تو نظر آ رہی ہیں, مجھے میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے, کیا تم لوگوں نے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ جب تلاش کیا گیا تو 7 دشمنوں کے بیچ میں 7 لوگوں کو مارنے کے بعد, اکیلے ان سے لڑنے کے بعد اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا جلیبیب 7 دشمنوں کے بیچ میں تیروں سے اور تلواروں سے کے زخم سے بھری ہوئی ان کی لاش ملتی ہے. اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے قبر کے پاس لے کے جاتے ہیں. کسی چارپائی پر جلیبیب کو نہیں اٹھایا گیا. نبی نے اپنے کندھے کو جلیبیب کی چارپائی بنایا, اپنے کندھے پر اٹھایا اور قبر میں لے جا کر کے قبر میں اتارا. اور جب قبر میں اتارنے لگے اور آسمان کی طرف آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے فرمایا, اے اللہ میں جلیبیب سے راضی ہوں, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. صحابہ کہتے ہیں وہ منظر دیکھ کر کے ہمیں اتنی حسرت ہوئی, ہم نے یہاں تک ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس قبر میں ہم ہوتے اور کاش اللہ کے نبی ہمارے بارے میں یہ دعا کر رہے ہوتے. جلیبیب کو دفن کر دیا اللہ کے نبی نے, اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی. اور بیوہ عورت کے پاس تو عام طور سے روپیے پیسے کی کمی ہوتی ہے, مگر صحابہ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ میں ہم نے کسی اور بیوہ کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتی ہو جتنا ہم نے اس عورت کو دیکھا. بیوہ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. ایک دیندار مرد سے نکاح کرنے کا یہ نتیجہ نکلا, اللہ غیب سے روزی دیتا تھا اور وہ اللہ کی بندی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, رشتے ناتے میں آپ دینداری کو ترجیح دو. لڑکا دیندار ہے, لڑکی دیندار ہے تو باقی چیزوں میں کمپرومائز کر لو. باقی اگر کمزور ہے, مالی اعتبار سے کمزور ہے, روپیے پیسے میں کمزور ہے, یا آپ کے خاندان اور آپ کے اسٹیٹس کے معاملے میں کمزور ہے, لیکن اگر دیندار ہے اور بااخلاق ہے, اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں نکاح کر دو اور دیر مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو زمین کے اندر فساد پھیلے گا. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں سب سے پہلے رشتہ ناتا دین کی بنیاد پہ کرنا ہوگا. اور آگے بڑھیے. شادی ہو گئی, اب لڑکی آپ کے گھر میں آتی ہے اور اب اس کے بعد میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہیں. اب ظاہر ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بھی ہوگی اور کبھی کبھی جھگڑے بھی ہوں گے. کبھی شوہر کی کوئی بات بیوی کو بری لگی, کبھی بیوی کی کوئی بات شوہر کو بری لگی.
اب یہاں اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں. اسلام یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. عورت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے اپنے شوہر کے اوپر حکم نہیں چلانا ہے, مجھے اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو میرا نگراں بنایا ہے. اگر گھر کو ایک اسکول مان لیا جائے تو اسکول کا پرنسپل جیسے ہوتا ہے ویسے گھر کا پرنسپل مرد ہے, اور مرد کو اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر گھر کو ایک گاڑی بنا لیا جائے تو بیوی اس گاڑی پر بیٹھی ہے اور ڈرائیور اس گاڑی کا شوہر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی میں عورت کے اوپر مرد کو نگراں بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے. کیوں بنایا؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے. رات کے 12 بجے مرد جو ہے وہ گھر سے نکل کر کے کہیں بھی جا سکتا ہے, لیکن عورت نہیں جاتی ہے. عورت نہیں جاتی ہے, عورت کمزور ہے. اور یہ عورت کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. بہت سارا ایسا کام ہے جو عورت ہی کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ مرد کے شریر میں طاقت ہے لیکن عورت کے آنسوؤں میں طاقت ہے, عورت کے جذبات میں طاقت ہے. عورت اپنے جذبات کے ذریعے وہ کام کر سکتی ہے جو مرد اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا. ارے بھائی فرعون کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کیسا آدمی تھا؟ لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. کیسا آدمی تھا؟ اچھا تھا کہ برا تھا؟ بہت بڑا ظالم تھا فرعون. فرعون کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے دور حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جہاں بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے چیک کرو لڑکا ہے کہ لڑکی. اگر لڑکا ہے تو کل ہم, اس کو قتل کر دو, مار ڈالو, اس کو مرڈر کر دو اس کا. اتنا بڑا ظالم تھا فرعون. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ مجھے تو بیٹا پیدا ہوا ہے, اگر فرعون کو پتا چلے گا تو میرے بیٹے کو مروا ڈالے گا. اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں تو پریشان مت ہو, تو اپنے بچے کو دودھ پلا اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کر کے دودھ پانی میں ڈال دے. غور کرو میری پیاری ماں بہنوں, ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پانی میں ڈال دے. موسیٰ کی ماں ظاہر ماں تھی, ماں کا کلیجہ کیسے مانے گا کہ اپنے بچے کو میں پانی میں ڈال دوں؟ مگر اللہ نے موسیٰ کی ماں کے کلیجے کو مضبوط کیا اور انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا, اور دودھ پلانے کے بعد ایک صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دیا. اور جب پانی میں ڈالا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ جا تو دیکھ تیرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اللہ کے حکم پر تو میں نے عمل کر دیا, لیکن تو دیکھ کہ یہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے اب موسیٰ پانی کے اندر جا رہے ہیں اور بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے تو بہن سے محبت کرو میرے بھائی, یہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. اللہ جن کی بہنیں, اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے. بھائی بہن کا رشتہ بھی بڑا پیارا ہوتا ہے. بہنوں کو بھائیوں کی اور بھائیوں کو بہنوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. موسیٰ کی بہن کنارے کنارے سے دیکھ رہی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. اب یہ صندوق تیرتے تیرتے پانی کے اندر چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس پہنچا. فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا. اچھا آسیہ جب لکھیں گے نا تو اردو میں لکھیں گے جب تو الف سے لکھیں گے, الف مد آ اور چھوٹی سین سے, اور عین سے آسیہ لکھتے ہیں, عین الف زبر آ اور سواد سے لکھیں گے تو اس کے معنی ہو جائے گا نافرمان عورت. تو آسیہ عین سے نہیں ہو سکتا. کسی لڑکی کا نام اگر آپ رکھیں تو آسیہ رکھیں الف سے, آسیہ. انگریزی میں تو سیم رہے گا, ہندی میں تو سیم رہے گا, بنگلہ میں تو سیم رہے گا, مگر اردو میں عین اور سواد کے ساتھ غلط ہو جائے گا اور الف اور سین کے ساتھ صحیح رہے گا. تو حضرت موسیٰ کی جب صندوق پہنچا وہاں پہ تو فرعون کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ پانی کے اندر صندوق جا رہا ہے. تو انہوں نے اپنی ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا ہے صندوق میں. نوکرانی گئی, صندوق کو نکالا, صندوق کو کھولا, اتنا خوبصورت پیارا بچہ, بچے کو لے کے آئی. حضرت آسیہ نے جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے بچے کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پاس فرعون کے پاس آئیں. فرعون تو ایسے ہی بچوں سے ڈرتا تھا,
جب سے اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ تیرے دور حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر کے تجھے قتل کرے گا، تیری حکومت کے ختم کرنے کا سبب بنے گا، تبھی سے وہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری بیوی بچہ لے کے چلی آئی، وہ آرڈر دینے والا تھا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اس بچے کو آپ قتل نہ کروائیے، یہ کتنا پیارا بچہ ہے، یہ بچہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، ہمیں اللہ نے، ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، مگر بیوی نے جب یہ بات اس کے سامنے رکھی تو پتھر دل فرعون بھی موم بن گیا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کی بات مان گیا۔ یہ عورت کی طاقت ہے، عورت اگر چاہے تو فرعون جیسے پتھر دل کو بھی موم بنا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا مگر بیوی کے آگے موم بن گیا، اور آج بعض شوہر تو فرعون سے بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں جو بیوی سے قاعدے سے بات تک نہیں کرتے۔ میرے بھائی، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کوئی نوکر اور آقا کا رشتہ نہیں ہے۔ شوہر کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور میری بیوی میری نوکرانی ہے۔ شوہر تھک کے آیا، بیوی سے کہا چل میرے پیر میں مالش کر۔ بیوی بیچاری دن بھر کی تھکی ہے، کچن میں کام کیا، اس نے گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے، سارے کام کیے۔ بیوی بیچاری وہ یہ کہنے کا کبھی حق نہیں رکھتی کہ میرے پیر میں آج بہت درد ہو رہا ہے، آج کوئی میرے پیر میں بھی تیل لگا دے۔ وہ تو نوکرانی ہے، شوہر تو آقا ہے۔ معاف کیجئے، اگر آپ نے یہ رشتہ گھر میں بنایا ہے یہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ بیوی آپ کی نوکرانی نہیں ہے اور آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ بیوی محبوبہ ہوتی ہے اور آپ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، نوکرانی اور مالک کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کبھی بیوی کے کام آ جائیں، کبھی آپ سنڈے ہے، گھر میں چھٹی ہے، اگر آپ نے گھر کی صفائی میں کچھ بیوی کا ہاتھ بٹا دیا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کی ناک نہیں کٹ جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کانا یحلب شاتہ، اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے آپ، ویقلی ثوبہ، اپنے کپڑے میں بٹن وغیرہ لگانا ہوتا تھا آپ خود لگا لیتے تھے، اور اپنے ضروری کام آپ خود کر لیتے تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کے کاموں میں سپورٹ کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس رشتے کی یہی خاصیت ہے، اس کو محبت کے ساتھ آپ چلائیے، اور اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً طلاق 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 کہہ کر کے جو رشتہ توڑ دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ ارے طلاق تو بہت بات کی بات ہے، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچو کہ بیوی نے آج کھانا خراب بنایا ہے، آج اس نے کپڑے پر پریس رکھ کر کے کپڑے کو جلا ڈالا ہے، لیکن کم سے کم تمہارے بچوں کی اچھی پرورش تو کر رہی ہے، کم سے کم وہ بے حیائی اور بے پردگی تو نہیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یفرق مومن مومنۃ ان کری منھا خلقا رضی من آخر، خبردار کوئی مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اور طلاق نہ دے اور بیوی کو الگ نہ کرے۔ اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات اچھی لگے گی۔ تو اس رشتے کی نزاکت کو سمجھیے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک آئیڈیل شوہر بنیں، ایک آئیڈیل بیوی بنیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہ سماج کے لیے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں سے بہت مسکرا کے ملتے ہیں، مگر جب گھر میں جاتے ہیں تو بیوی بچوں کے ساتھ بڑا خراب ان کا رویہ ہوتا ہے، بڑا روکھا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ معاف کیجئے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، او لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے،
میری پیاری ماں بہنوں، سب سے بہترین عورت کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ آپ شادی میں جا رہی ہیں بہترین ساڑی پہن کر، سج کر کے سنور کر کے، آپ کسی فنکشن میں جا رہی ہیں سج کر کے سنور کر کے، لیکن جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بال میں کنگھی تک نہیں کرتی ہیں، چہرے پر کریم تک نہیں لگاتی ہیں، بدن میں خوشبو تک نہیں لگاتی ہیں۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے میک اپ کا اور آپ کی زینت کا اور آپ کی خوبصورتی کا سب سے بڑا حقدار تو آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہ بیویاں کامیاب ہوتی ہیں اور ان بیویوں کی مثال دی جاتی ہے جب شام کو شوہر گھر میں آنے والا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے ریڈی ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے شوہر کے لیے واقعی میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، میں گارنٹی دیتا ہوں شوہر کبھی کسی دوسرے کی عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اگر آپ نے اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کیا۔ اور دوسری چیز وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی مانے، شوہر کا حکم بیوی مانے، شوہر کا حکم مانے، شوہر پر اپنا حکم نہ چلائے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، اور شوہر کی پیٹھ کے پیچھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے مال کی، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا پرس ہاتھ میں لگ جائے، شوہر کا ATM کارڈ ہاتھ میں لگ جائے تو بالکل بے دردی کے ساتھ اس کو خرچ نہ کرے، شوہر کے محنت سے کمائے گئے پیسے کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 3 کام جو عورت کر لے وہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اب دوسرا سکے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہترین شوہر کون سا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، تم تو جا کے کلیا چک میں رسو گلہ کھا رہا ہے اور تمہاری بیوی بیچاری گھر میں دال چاول کھا رہی ہے، دال بھات کھا رہی ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو، جس اسٹینڈرڈ اور جس معیار کا تم کپڑا پہنتے ہو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ، اور کبھی بھی بیوی کے اوپر غصے میں ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کے چہرے پر کبھی مت مارو۔ کبھی غصہ آیا اپنے آپ کو کنٹرول رکھو، وہ کوئی جانور نہیں ہے، وہ کوئی نوکرانی نہیں ہے، اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ولا تقبح، اور گالی گلوچ سے بات مت کرو۔ ولا تہجر الا فی البیت، اور جتنا بھی غصہ آ جائے گھر کی بات گھر کے باہر نہ جائے، اس کو عورت کو کبھی گھر سے مت نکالو۔ یہ عورت کا حق ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ اس رشتے میں محبت پیدا ہوگی اور گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا۔ اب آخری چیز بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ گھر کے ماحول کو اگر آپ اسلامی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے آپ دعا کریں۔ اور قرآن میں 2-3 دعائیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ تو متقیوں کا امام ہم کو بنا دے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجئے، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور آپ کی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب وہ نیک ہوگی، جب وہ دیندار ہوگی۔ آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گا؟ جب آپ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے اور دیکھیں گے آپ کا بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے تو آپ کے دل کو سکون پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، وہ فیملی اور وہ پریوار وہ مثالی ہوتا ہے جہاں شوہر اور بیوی نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں
अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं, 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीजें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूं कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम जमीन जायदाद खरीदते हैं, माएं अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं, क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे। और इसकी दलील मैं कुरान से आपको दे रहा हूं। कुरान का 16वां पारा उठाओ, हजरत मूसा का वाकया अल्लाह बयान कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम एक गांव में जाते हैं, हजरत मूसा एक गांव में जाते हैं, उनके साथ हजरत खजिर भी हैं। उन दोनों को भूख लगी है, गांव वालों से खाना मांगा, गांव वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े मक्खी चूस थे, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। दोनों लोग थके हारे एक दीवार की टेक लगाए बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजिर ने देखा कि दीवार गिरने वाली है, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि आपने दीवार को क्यों ठीक कर दिया, आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया? जब इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं खिलाया तो आपको तो पहले पैसा तय कर लेना चाहिए था, पहले उजरत तय कर लेना चाहिए था, उसके बाद आपको इनकी दीवार को दुरुस्त करना चाहिए था। तो हजरत खजिर ने कहा कि मैंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया है, ये अल्लाह के हुक्म से किया है। मैंने ये दीवार इसलिए ठीक की है, वअम्मल जिदारु फकान लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीना वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा वयस्तखरिजा कन्जहुमा रहमतम मिर रब्बिक। हजरत खजिर ने कहा, ऐ मूसा, ये जो दो दीवार जो गिरने वाली थी, ये दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। दो यतीम बच्चे थे जिनके बाप ने अपने बच्चों के लिए दीवार के नीचे खजाना छुपा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती तो खजाना गांव वाले लूट लेते, लेकिन उन दोनों बच्चों का जो बाप था वो बहुत नेक था, वो बहुत नमाजी था, वो बहुत अल्लाह वाला था। उस नेक बाप की औलाद अपने बाप के खजाने से महरूम हो जाए, ये अल्लाह ने गवारा न किया। और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं तब वो अपने बाप का दबाया हुआ खजाना वो हासिल कर लें। पता ये चला कि अगर बाप नेक है और बाप अगर दीनदार है तो उसकी नेकी का बदला, उसकी नेकी का फायदा उसके मरने के बाद भी उसके बच्चों को मिलता रहेगा। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और उनका छोटा बेटा उनके पास लेटा रहता था, सोया रहता था, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बेटे को देख करके कहते थे, मिन
अजलिका या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तेरा बाप रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, रात में उठ करके तेरा बाप अल्लाह की बारगाह में रो रहा है, तेरे लिए रो रहा है, तेरी खातिर रो रहा है, ताकि तेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, तेरा भविष्य अच्छा हो जाए, कल अल्लाह ताला अपनी रहमतों में तुझको जगा दे। तो आप अपने बच्चों के लिए अगर उनका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप पहले अपने किरदार पर मेहनत करें मेरे भाई, अपने ऊपर मेहनत करें। अगर आप सच्चे हैं, आपके बच्चे भी सच्चे होंगे। मेरी माओ और बहनों, अगर आप दीनदार और पर्दे में रहेंगी, आपकी बेटी भी आपसे पर्दा सीखेगी। अगर आप सच बोलेंगी, आपकी बेटियां आपसे सच सीखेंगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगी, आपकी जवान बेटी भी हर टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ेगी। माओं से उनकी बच्चियां सीखती हैं और बेटे अपने बाप से सीखते हैं। तो पहले आप खुद अपने आप को संवारें और सुधारें। 4-5 लोग हैं जो आपके हाथ में चंदा देंगे। अच्छा, लास्ट में अकाउंट कर दीजिएगा। अच्छा, तो आप अपने आप को पहले सुधार लें और इस्लाह कर लें। अगर आप नमाजी हो गए मेरे प्यारे भाइयों, तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद भी नमाजी होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में जब हमको और आपको ये हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, इसीलिए उलमा कहते हैं कि चंदा वगैरह भी अपने घर की औरतों से करवाना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए, सदका और ज़कात अपने बच्चों से दिलवाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी नेकी करने का जज्बा पैदा हो। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं घर की इस्लाह के ताल्लुक से। अभी मुझे ये हुक्म दिया गया, चूँकि आज का ये जलसा एक मदरसे के लिए, एक इदारे के लिए ना, ये मदरसे का चंदा है, जलसा है, और आपने अब तक काफ़ी इसमें चंदा दिया भी है। और चूँकि मैं तो आमतौर से चंदा नहीं करता हूँ, लेकिन अभी आखिरी टाइम है, जाते जाते जो भी आपकी जेब में आप खाली करके यहाँ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इस नेकी के काम में आप जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मेरे भाई, आपका ये इन्वेस्टमेंट अल्लाह के इस दीनी इदारे में, इस मदरसे में इंशाअल्लाह आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आइए और जाते जाते इस इदारे को आप अपना ताउन देते हुए चलिए। मैं अल्लाह से दुआ भी कर रहा हूँ कि जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन दिया है और मदद की है, इस इदारे की दान दिया है, अल्लाह उनके दान को कबूल करे। हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान भाई, हमारे बुजुर्ग, जिन लोगों ने भी इस मदरसे को ताउन किया है, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह कहने और सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हर शर से हम सबको महफूज रखे। आमीन। व आखिर दावाना।